اگر آپ بہت اداس ہیں اور آپ کا بھی کوئی بہت عزیز پچھلے دنوں آپ سے رخصت ہوا ہے تو یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لیے ہے۔ ابھی کچھ دنوں پہلے ہی میری امی کا انتقال ہوا۔ وہ جو کیفیت ہوتی ہے وہ بتانا بہت زیادہ ہی مشکل ہے کہ انسان کے اوپر کیا گزر رہا ہوتا ہے، اس ٹائم وہ کیا محسوس کر رہا ہوتا ہے۔ شاید وہ الفاظ ہی نہیں بنے کہ وہ غم کو بیان کر سکیں۔ بڑا مشکل ہوتا ہے کہ اس کیفیت میں صبر کرنا، لیکن شاید صبر آ ہی جاتا ہے۔ صبر آنے کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ آپ وہ چیزیں ان کی محسوس کرنا چھوڑ دیتے ہیں، آپ کو وہ غم محسوس نہیں ہوتا ہے۔ گریف اپنی جگہ رہتا ہی ہے، بس اس کے ساتھ آپ اپنی زندگی گزارنا سیکھ لیتے ہیں۔ اور صبر آپ کو اس چیز سے آ سکتا ہے کہ وہ اس دنیا سے گئے، بس ایک جگہ منتقل ہوئے کہ وہ ٹیمپرری اس دنیا میں تھے اور اب وہ ایک بہت اچھی جگہ چلے گئے جہاں ہمیں بھی جانا ہے ان سے ملنے۔ تو اس چیز کو لے کر جو ہے بہت جلد آپ کو صبر آ سکتا ہے، اور جب دل بے قرار ہو ان کی یاد میں اور آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہو کہ آپ کو اس صورت میں کیا کرنا چاہیے، تو جو میں کرتا ہوں وہ میں آپ لوگوں سے شیئر کروں گا آج۔ کہ جیسے میری روٹین ہوتی ہے، صبح میں اٹھتا تھا، امی کے ساتھ ناشتہ کرنا، امی کو انڈا بوائل کر کے دے دیا یا امی نے میرے لیے انڈا بوائل کر دیا، امی کے ساتھ انڈا کھانا اور چائے پینا، اور پھر وہ مجھے ہاسپٹل بھیجتی تھیں۔ تو صبح کا ٹائم آپ بالکل ایسے ہی گزاریں کہ جیسے وہ آپ کی زندگی میں ہی ہیں، بس آپ انہیں ایصال ثواب کریں کہ ان کے لیے نماز پڑھی۔ اب جیسے میں اپنی امی کے لیے جو ہے ان کی قضائے عمری پڑھ کے صبح میں سورہ یاسین پڑھ لی، اور اس کے ساتھ جو ہے سورہ فاتحہ پڑھی، اور یہ ایصال ثواب کر کے جو ہے وہ انہیں بھیجیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں پھر امی کو سلام کرتا ہوں کہ امی جیسے میں آپ کو صبح میں سلام کیا کرتا تھا، ایسے ہی میں آج بھی آپ کو سلام کر رہا ہوں۔ آپ جہاں کہیں ہیں، مجھے معلوم ہے کہ آپ بہت اچھی جگہ پر ہیں اور میرا یہ پیغام سن رہی ہوں گی، میرا سلام سن رہی ہوں گی، اور دعائیں آپ مجھے بے شک دے ہی رہی ہوں گی وہاں پہ بھی۔ اور ان کی مغفرت کے لیے دعا کریں، اور درجات بلند ہونے کے لیے دعا کریں، ان کے برزخ کے لیے آسانیاں ہوں، پل صراط کا رستہ بہت روشن اور آسان ہو۔ اللہ تعالیٰ ان کو جہنم کی ایک تپش، ایک انگارے سے بھی محفوظ رکھے، ان کی قبر کو جنت کا ایک باغ بنا دے، اپنے نور سے پر نور کرے۔ یہ ایسی دعائیں ہیں جو دل کو بہت سکون پہنچاتی ہیں۔ بعض کیفیات ایسی ہوتی ہیں کہ جو بتائی بھی نہیں جاتی، اور رونا جو ہے وہ ایسے سٹارٹ ہو جاتا ہے کہ آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ آپ رو کیوں رہے ہیں، کیا وجہ ہے آپ کے رونے کی۔ کوئی چھوٹا سا بھی ٹریگر ایسا ہوتا ہے کہ جو آپ کو اتنا زیادہ محسوس ہوتا ہے کہ اس صورت میں آپ کو سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ آپ اس وقت کیا ہی کر رہے ہیں۔ اور تو اس صورت میں بھی یہی ہے کہ آپ بس مصلی بچھائیں اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگیں، اور دعا بالکل ایسی ہو اس وقت جو اندر سے نکل رہا ہو، آپ کا غبار جتنا کچھ ہے آپ کے اندر وہ آپ نکالیں، اللہ تعالیٰ سے شیئر کریں۔ مجھے لگتا ہے یہی بہتر وقت ہوتا ہے کہ جب آپ اپنے پیارے عزیز کے لیے جو ہے وہ ایصال ثواب کر رہے ہوتے ہیں، جو کچھ انہیں پڑھ کر بھیج رہے ہوتے ہیں۔ تو ان چیزوں سے بے شک آپ کو صبر ملے گا، آپ کو ہمت ملے گی، اور وہ بھی وہاں پر بہت خوش ہوں گے۔